بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے رول آف پاور ان ہیڈا گیبلر. جو نوٹس میں نے ہیڈا گیبلر 23/10/2019 کے نام سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اس کے پیج نمبر 34 پہ ہیں ہم, اور یہاں پہ ہم نے اس کے نیچے اسی ہیڈنگ کے نیچے میں نے اس کا کوشچن بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ دا پلے ہیڈا گیبلر از دا پروڈکٹ آف اے مائنڈ ڈیپلی پری آکوپائڈ ود دا نیچر آف پاور, پرٹیکولرلی دا پاور آف ون مائنڈ ٹو انفلوئنس اینڈ امپوز اپان اٹ سیلف اپان another. ٹھیک ہے, رول پاور کا رول بتا رہا ہے. بیسیکلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی عورت کی مطلب یہ ایک ہیڈا گیبلر جو ہے وہ دراصل اس مائنڈ کی پروڈکٹ ہے, مطلب جس کے اندر جو پاور ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے, کہ ایک مائنڈ جو دوسرے مائنڈز کے اوپر اپنی طاقت کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. تو ابھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ, آپ کو پاور کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا پاور کیسے ہے. کہ پاور کی جو لسٹ ہے اس نے انسان کو تباہ کر دیا ہے, تباہ ہمیشہ کیا ہے. یہ اسی ہیڈنگ کے نیچے جو میں نے کوشچن دیا اس سے نیچے نیکسٹ پیراگراف ہے جو کہ دراصل اس کا پہلا پیراگراف بنتا ہے کہ پاور کی ہوس نے انسان کو تباہ کر دیا ہے. 2 عالمی جنگیں جو ہے وہ اسی وجہ سے پاور کی خاطر, طاقت کی خاطر ہی لڑی گئی ہیں, اور ان کے پیچھے پرائمری ریزن یہی تھی کہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر پاور حاصل کریں, طاقت حاصل کریں, مینز کہ ان کے اوپر حکمرانی کریں. جنرل رول کیا ہے کہ پاور جو ہے دراصل ایک ایسی ایبلٹی ہے ٹو ڈو گڈ تھنگس فار ادرز ایز بین چینج ان ریسنٹ ایئرس. پہلے پاور یہ تھا کہ ایک ایبلٹی تھی کہ دوسروں کے لیے اچھا کرنا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنسیپشن چینج ہو چکی ہے. دراصل پاور ایک ایسی چیز ہے جو کہ نیگیٹولی بھی انسان نے استعمال کی ہے. سنس اٹس کریشن یہ کام ہوتا رہا ہے. آج کل پاور جو ہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال نہیں ہوتے, بلکہ اپنے بھلے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اپنے بھلے کے, لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. ایک لارڈ ایکٹن, ایک برٹش ہسٹورین ہے, وہ کہتا ہے کہ پاور جو ہے دیٹ ٹینڈس ٹو کرپٹ. جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں, اور جب آپ ایبسولوٹ پاور یعنی کہ جب آپ کے پاس مکمل اختیارات آ جاتے ہیں تو پھر آپ مکمل کرپشن کرتے ہیں, کرپٹ کرتے ہیں. اور کہتا ہے گریٹ مین آر آلموسٹ آلویز بیڈ مین. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو میجارٹی ملی, 1/3 میجارٹی ملی, 2 دفعہ اس طرح ہوا, تو وہ اس وقت اس کے پاس جب پاور آئی تو الٹیمیٹلی اس کی گردن میں سریا بھی آ گیا, طاقت بھی آ گئی. طاقت ملی تو سریا بھی آ گیا, اور اس نے پھر اپنی سیلف کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو یہاں خیر میں نے جسٹ ایگزامپل دی کہ اگر کوئی نواز شریف کا مائتی ہے تو پلیز ناراض نہیں ہونا, میں جسٹ ایک پولیٹیکل ایک تھاٹ کے بارے میں بات کروں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. سو پاور کے معاملے میں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیڈ تھنگ ہے اور یہ لوگوں کے بھلے کے لیے بہت کم استعمال ہوتی ہے. مور اوور پاور جو ہے نا از نتھنگ انلیس ون کین ٹرن اٹ انٹو انفلوئنس. یہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں جب تک انفلوئنس کے لیے استعمال نہیں ہوتی, اثر کسی دوسرے کے اوپر اثر اور رسوخ استعمال کرنے کے. میں اس پاور کو اس طرح مثال دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ ادارے ہمارے پاس اس طرح کے جن کے پاس پاور ہے, پولیس ہے, ملٹری ہے, FIA ہے, ٹھیک ہے, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جن کے پاس پاور ہے, یا جوڈیشری ہے, یا میڈیا ہے, یا مولوی ہے, ان کے پاس پاور ہوتی ہے. دوسروں کو کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں, یا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسرے کے اوپر انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی کی اگزامپل لے لیں, وہ اس کے پاس کیا پاور ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دے تو محلے میں بسنے والے سارے لوگ اس بندے سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. سو جس کے پاس پاور آ جاتی ہے وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر زندگیاں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی زندگیاں تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ لاٹ آف ایفرٹ از ریکوائرڈ ٹو گین پاور. بہت سی کوشش کی جاتی ہے اس کو مطلب پاور حاصل کرنے کے لیے, لیکن جیسے ہی گین کر لی تو جس بندے کے پاس یہ آتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے اوپر اپنی طاقت کو امپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, زور لگاتا ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ اس طرح کے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں. ہینرک ابسن نے بھی یہاں پہ جو ہے نا اسی طرح کا کیس جو اس کو کیا ہے, ہیڈا گیبلر کے اندر بھی. کیسے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پلے ہے جس کے اندر عورت جو ہے نا, ایک آرڈینری عورت ہے, اور اس کو ایک آرڈینری پاور کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ اس کو ایسی پاور کی جو ہے نا پاور حاصل کرنا چاہتی ہے کہ وہ دوسروں کے مائنڈ کے اوپر انفلوئنس کرے,
اور اپنے آپ کو ان کے اوپر یعنی کہ اپنی تھاٹس کو اپنی باتوں کو امپوز کرے. میں پاور اس طرح بھی بتاتا ہوں, یہ بھی پاور ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, وہ آپ کو اپنی باتوں میں ڈال کے آپ سے کام لینا شروع کر دیں, آپ اس کے کہنے پہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیں. بیسیکلی کیا کہ آپ کسی کے انڈر انفلوئنس ہے. یہاں ہیڈا بھی یہی کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی پاور حاصل کرنا چاہتی ہے کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کرے, ان کو پتلیاں بنا کے نچائے, ان کو کھلائے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ہاتھوں میں کھیلیں, کھلونا بنائے ان کو. یہاں پہ بھی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے. یہ عام حالات میں, عام زندگی میں بھی اس طرح, تو یہاں پہ بھی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک کی جانب کہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ ہیڈا گیبلر جو ہے جب لکھی گئی تو اس وقت نیو وومن کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ ایمرج ہوا تھا, اور لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دا کنسیپٹ آف پیپل اباؤٹ وومن واز چینج. ٹھیک ہے, لوگوں کا عورت کے معاملے میں جو کانسیپٹ تھا وہ تبدیل ہو چکا, اور اب عورتیں جو ہے نا وہ پابند نہیں تھی کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں اور صرف اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے کام کریں. نیو ویمن جو ہے وہ پرانی ویمن کے مد مقابل آ کے کھڑی ہو گئی. یہ پرانی ویمن کچھ اور تھی, نئی ویمن جو ہے وہ سیلف ڈومینیشن چاہتی تھی, آزادی چاہتی تھی, اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی. وہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی کہ جیسے سوسائٹی چاہتی ہے ویسا نہیں, بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی, آزاد زندگی. ہیڈا گیبلر جو کہ اس پلے کی پروٹیگنسٹ ہے وہ بھی آزادی چاہتی ہے, لیکن وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے, اس مسئلے میں پھنسی ہے. ٹھیک ہے, شی از اسٹک بٹوین نیو ویمن اینڈ اولڈ ویمن, کہ ایک طرف وہ وہاں وہ آزادی بھی چاہتی ہے اور دوسرا وہ اولڈ ویمن والی بھی. اب کیسے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے دماغ میں خوف موجود ہے, وچ واز وانس ان اولڈ ویمن. ٹھیک ہے, اولڈ ویمن والا کانسیپٹ دیکھو, میں نے بات بھی کی کہ ناروے کے اندر یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہینرک ابسن نے یہ پلے لکھا کہ اس پیریڈ کے دوران نیو ویمن سے اولڈ ویمن کی طرف جو سوسائٹی کی جو کنسیپشن تھی وہ چینج ہو رہی تھی, عورت جب اس آزادی کی طرف بڑھ رہی تھی تو یہ بھی اس جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے, اس پوائنٹ پہ پھنسی ہوئی ہے کہ وہ اولڈ ویمن ہے کہ نیو ویمن ہے. گو کہ وہ نوبل ہاؤس سے آئی جہاں پہ وہ آزاد ہے کہیں بھی جائے اور جو کچھ کرنا چاہے, ایون شادی کے بعد بھی. ٹھیک ہے, لیکن شادی کے بعد ایک ایسی سچویشن بھی اس کے لیے پیدا ہوئی کہ جو کہ اس کے لیے ورسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو ایسا لگا کہ اس کی شادی نے اس کی آزادی چھین لی. ٹھیک ہے, اور ہینرک ابسن جو ہے نا اس نے ہیڈا گیبلر کا کردار ایک نیو ویمن کی ان نیو ویمن کے حساب سے جو ہے نہیں کریٹ کیا, بلکہ اس نے یہ دکھایا دس از ریزسٹنس اگینسٹ دا ٹرم نیو ویمن. دیکھو اگر یہ ٹاپک اس طرح آ جاتا ہے, ایگزام میں آ جاتا ہے کہ نیو ویمن کا کانسیپٹ یا نیو ویمن اینڈ اولڈ ویمن, تو آپ دیکھیں کہ ہیڈا آپ کو نیو ویمن اور اولڈ ویمن دونوں کے درمیان میں نظر آئے گی. ایک طرف وہ آزاد ہونا چاہتی ہے, سوسائٹی کے ان بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنا چاہتی ہے, ان بیریئرز کو بریک کرنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اولڈ ویمن والے چینز کے اندر بھی موجود ہے. شادی ہوئی, ان چینز کے اندر چلی گئی, ریزسٹنس نظر آتی ہے. دیکھو نیو ویمن کے اندر وہ چیز ہے نا کہ ہیڈا جو ہے نا وہ آزاد ہے اگر, تو اس کو اسکینڈلز کی کیا لگے, تو شی فیئرز فار اسکینڈلز فرام اسکینڈلز. لو برگ جب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وائی ڈڈ یو ناٹ شوٹ می دین, تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ اس کو خوف تھا, اسکینڈلز کا خوف تھا. یعنی ابھی تک وہ سوسائٹی سے ڈرتی تھی, وہ آزادی تو چاہتی ہے لیکن سوسائٹل ہیوملیشن سے بھی وہ خوف کھاتی ہے. ہیڈا کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ٹو انفلوئنس اینڈ امپوز ہر مائنڈز پاور اپان ادر. ٹھیک ہے, یہ اور یہی اس کی ضرورت ہے, یہ اس کی نیسیسٹی ہے کہ وہ دوسروں کے دماغ کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتی تھی. وہ ٹیسٹ مین کے مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتی, اور نہ ہی وہ پبلک کے ایٹ لارج پبلک کے جو ہے سائیکی کو چینج کر سکتی ہے. لہذا اس کے پاس ایک ہی آپشن اس کے پاس بچتا ہے, وہ ہے کہ لیو لائف تھرو ادر, دوسروں کے ذریعے زندگی گزارو. اور وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ پاور ٹو ڈیٹرمن ہاؤ اینڈ وین ون ڈائز از دا الٹیمیٹ فریڈم. اس چیز کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ کون کس وقت مرتا ہے, یعنی کہ اس کے پاس وہ پاور ہو کہ کون کس وقت مرتا ہے, کیسے مرتا ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کی موت کو بھی اپنے قابو میں کرے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی چکر میں اسی پاور کے چکر میں آ کے وہ لو برگ کو اپنے باپ کے پسٹل دیتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک بیوٹیفل ڈیتھ کا شکار ہو. یعنی کہ وہ اس کو مینوپولیٹ کرتی ہے نا, مینوپولیشن ہے یہاں پہ. اور وہ لیکن جب وہ اس کی وجہ سے مرتا, اس کے ان پسٹلز میں, یا جس طرح اس نے کہا اس طرح وہ موت کا شکار نہیں ہوتا, تو وہ پھر اس وقت کیا کہتی ہے
کہ دا بیوٹیفل ڈیتھ از اسٹل اے فینٹیسی، ابھی تک وہ فینٹیسی ہے یہ بیوٹیفل ڈیتھ. وہ آزادی نا، وہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی، قابو کرنا چاہتی تھی، اور وہ قابو والی بات تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو آگے کی طرف پڑھتے ہیں. اسی نیکسٹ پیراگراف ہے جو کہ تھرڈ پیراگراف بنتا ہے ہمارے اس ٹاپک کا، کہ جب اس کو یہ بات ہیڈا جو ہے نا، اس کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیسے اس نے قتل کیا ہم نے یہ دیکھا، تو وہ اس وقت پھر کہتی کہ جو وہ چاہتی تھی وہ تو نہیں ہوا نا، وہ سارا معاملہ نہیں ہوا. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہیڈا اس اگلے پیراگراف میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے پریشر میں، ایسی سوسائٹی میں جس کو پسند نہیں کرتی، نہ تو وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اور نہ اس سوسائٹی کو تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ اسکینڈل سے وہ ڈرتی ہے. وہ اس سوسائٹی کو تو تبدیل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اپنی خواہشات کو قتل کرتی ہے، نہ ہی گیو اپ کر سکتی ہے. لہذا وہ غلط سٹیپ اٹھانے پہ مجبور ہے، کیونکہ وہی اس کے نزدیک وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے نزدیک وقت کی ضرورت یہی ہے، اور اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ شادی نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، کیونکہ یہ شادی محبت پہ بیس نہیں کرتی. لہذا ٹو امپوز ہر مائنڈس پاور اپان ادرز از ہر اونلی چوائس، کہ وہ اپنے دماغ کی جو پاور ہے، یعنی اپنی پاور کو دوسروں کے اوپر وہ امپوز کرے، ان کے اوپر انفورس کرے. ٹھیک ہے، باقی کرداروں کو کھلائے، ان کو نچائے، ان کو ڈگڈگی، جیسا وہ پپیٹ ماسٹر جو پپیٹ کو نچاتا ہے، ایسا کہتا ہے وہ پپیٹس کو وہ اس کے لیے پپیٹس ہوں، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا، وہ اپنے ہسبینڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، مسٹسمن کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹو لیو اے فری لائف وائل فالوئنگ ہر وشز، کہ اپنی وہ زندگی، وہ آزاد زندگی گزارے اپنی وشز کو فالو کرتے ہوئے جائے. کیونکہ وہ اس لیے یہ کرتی ہے بیکاز کہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہی. وہ چاہتی ہے کہ وہ جب آزادی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر لوگوں کو قید کرے، لوگوں کو قابو کرے. وہ اس آزادی کے چکر میں پڑی ہے. ابھی تک وہ ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے. اس پلے کا ٹائٹل آئرونیکل ہے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج 34 پہ، جس پہ بات کر رہا ہوں کہ پلے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا اور ٹیسمین کی شادی ہو چکی ہے، اور جب شادی ہو چکی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ پلے کا ٹائٹل بھی ہیڈا ٹیسمین ہونا چاہیے تھا، ہیڈا گیبلر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ ہیڈا ٹیسمین ہوتا، ہیڈا گیبلر ہے. ہینرک ابسن نے اس پلے کو ڈیلیبریٹلی ہیڈا گیبلر کا ٹائٹل دیا. اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہے کہ ہیڈا دراصل ہیڈا ٹیسمین نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی شادی کے بعد بھی وہ ہیڈا ٹیسمین نہیں بنی، بلکہ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ہیڈا گیبلر ہی سمجھ رہی ہے، اور وہ اپنے باپ کی کوالٹیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اپنے خاوند کی کوالٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ ہمیں جیسے کہ پلے کے اندر ریویل ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا باپ ایک جنرل تھا، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح، جس طرح اس کے پاس پاور تھی، طاقتور تھا، پاور والا تھا، یہ بھی اپنے باپ کی طرح دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے، پاور حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اپنی تھنکنگ دوسرے کے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے. ہینرک ابسن نے چیزوں کو جکسٹاپوز کرنے کی کوشش کی ہے، یہی اس کی کوالٹی ہے. وہ ٹیسمین کو لوبرگ کے سامنے سیم ٹائم میں جکسٹاپوز کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جنرل گیبلر کے سامنے جکسٹاپوز کرتا ہے. ایک طرف وہ ٹیسمین کو جیسے ہیڈا کے آگے جکسٹاپوز کرتا ہے کہ ہیڈا گیبلر یا ہیڈا ٹیسمین، اور دوسری طرف لوبرگ اور ٹیسمین کے درمیان میں جکسٹاپوز کر دیا اس نے ہیڈا کے حساب سے. سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری کے مطابق، الیکٹرا کمپلیکس کی تھیوری کے مطابق، ایک عورت جو ہے اس کے اندر، عورت اپنے خاوند کے اندر اسی طرح کی کوالٹیز کی ڈیزائر کرتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرے خاوند کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں جو کہ اس کے فادر کے اندر ہیں، اور ایڈا کے اندر بھی یہ چیز ہے. وہ بھی دراصل اسی کی شکار ہے، اسی مسئلے کی شکار ہے الیکٹرا کمپلیکس کی. وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے خاوند کے اندر وہی کوالٹیز ہوں جو اس کے باپ کے اندر ہیں، اور وہ یہ کوالٹیز اپنے خاوند کے اندر نہیں دیکھ سکی، اور وہ یہ کوالٹی اس کے اوپر، اپنے خاوند کے اوپر امپوز کرنا چاہتی ہے. گو کہ وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی.
لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، اور فردر وہ اپنے باپ کی کوالٹیز کو پھر جب ادھر نہیں کر سکی ٹیسٹ مین کے اوپر، تو وہ لو برگ کے اوپر اپنے باپ کی کوالٹیز کو امپوز کرنا چاہتی ہے، مسلط کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ایلیٹ لو برگ کے اوپر بھی باپ جیسی کوالٹی مسلط نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے، بلکہ شی از ان کمپلشن، وہ مجبور ہے۔ وہ دراصل اپنی ان میرڈ لائف کو واپس لانا چاہتی ہے، جہاں پہ وہ آزاد تھی، جو کچھ وہ کرے اس معاملے میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھی، کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اسی وجہ سے وہ مس ٹیسمین کے ساتھ شی از پریجوڈسڈ فرام مس ٹیسمین اینڈ آلسو وانٹس ٹو چینج ہر، وہ چاہتی ہے، وہ اس کو بھی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ دراصل ٹریڈیشنل وومن کو نیو ایمرجنگ وومن آف دا سوسائٹی میں کنورٹ کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو، نیو ویمن جو تھی، وہ نیو ویمن آزاد، ہر حساب سے آزاد، اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والی ویمن، تو جب اس کو اپنے ہسبینڈ کے اندر وہ کوالٹیز نظر نہیں آئیں، اور جب اس کو اس میں نہیں آئیں، لو برگ کے اندر نہیں آئی، تو لازمی بات ہے شی واز ڈپریسڈ، اور شی ہیز لیفٹ ود نو ادر آپشن۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے چکر میں خود کو بند گلی میں دھکیلتی چلی گئی۔ ہیڈا نہ تو کوئی، لاسٹ پیراگراف ہے پیج 34 پہ، ہیڈا نہ تو کوئی ٹریڈیشنل عورت ہے، نہ ہی وہ نیو وومن ہے، بلکہ وہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دونوں کا کمبینیشن ہے۔ وہ آزادی بھی چاہتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی سے ڈرتی ہے۔ وہ آزادی چاہتی ہے، لیکن وہ باؤنڈ ہے، ایون اپنی فیملی سے بھی، فیملی کے اندر بھی باؤنڈ ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ ہیڈا جو ہے وہ ہیڈا گیبلر ہے، اور وہ جنرل گیبلر کی طرح کی آزادی چاہتی ہے، اور وہ ریسٹرکشنز کے اندر اپنی زندگی نہیں سپینڈ کر سکتی، بلکہ اور کیونکہ یہ اس کی روٹین نہیں ہے، ریسٹرکشنز والی لائف اس کی روٹین نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اتھارٹی چاہتی ہے، بلکہ وہ فورسبلی شی وانٹس ٹو امپوز ہر اون تھاٹس آن ادرز۔ نہ صرف اس کو اختیار، اس کو اتھارٹی چاہیے، بلکہ وہ اپنی تھاٹس دوسروں کے اوپر امپوز کرنا چاہتی ہے، مسلط کرنا چاہتی ہے اپنی سوچ۔ وہ ایک خوبصورت موت کی خواہش کرتی ہے، اور اس طرح کی موت وہ دراصل پہلے وہ لو برگ کے ذریعے چاہتی ہے کہ لو برگ بھی اسی موت کا شکار ہو، اور وہ خود جب دیکھتی ہے کہ لو برگ نے ایسی موت نہیں حاصل کی، تو وہ پھر بیوٹیفل ڈیتھ کا آپشن اپنے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور وہ اپنے ایون کہ جب وہ بیوٹیفل ڈیتھ جب اس کے لیے استعمال کرتی ہے، تو اس کے بعد کرتی ہے بیوٹیفل ڈیتھ کی، اس کو اپنے باپ کا پسٹل دیتی ہے، اور اس پسٹل کے ساتھ وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو، شی وانٹس، شی ڈیزائرس کہ وہ اپنے خاوند کو پالیٹکس کے اندر لائے تاکہ وہ پاور کو مینٹین کریں۔ وہ پوری سوسائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہر کردار کے اوپر اپنی پاور کو مسلط کرتی ہے، جس سے وہ ملتی ہے اس کے اوپر اپنی پاور کو مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان شارٹ، میل ڈومینیٹ سوسائٹی کے اندر وہ ایک میسکولن فگر ہے جو کہ ہر کسی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس پلے کے اندر ہم نے یہی بات کی، رول آف پاور کے معاملے میں ہیڈا اپنے باپ کے اوپر گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جب باپ کے اوپر گئی ہے، چونکہ اس کے نام کے ساتھ ہم نے پہلے بات کی، نام کے حساب سے کہ اس نے ابھی تک اپنا شادی کے بعد بھی اپنا نام چینج نہیں کیا، میسکولن کوالٹیز اس کے اندر آ گئی، تو وہ ایک ایسی جگہ پہ، ایسے ٹرانزیشن پیریڈ میں، ٹرانزیشن سٹیٹ میں ہے جہاں نہ تو وہ کمپلیٹلی نیو وومن ہے، نہ ہی وہ کمپلیٹلی اولڈ وومن ہے۔ وہ لبرٹی چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دراصل وہ اس پاور کی متلاشی ہے کہ وہ اپنی پاور دوسروں کے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے، کہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے، جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو وہ قابو کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک جس پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، پیج 33 اینڈ 34 پہ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلو، چونکہ یہ پاور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ دونوں اسپیکٹ سے ڈسکس ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ اس کو پاور کے حساب سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پاور کے اندر ہی رہ کے، کہ پاور کے اس اسپیکٹ کے اندر ہی رہ کے آپ اس کو نیو ویمن اور اولڈ ویمن کے حساب سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو پھر مطلب ہیڈا کے بارے میں جب ہم بات کریں گے کہ اولڈ ویمن اور نیو ویمن، تو دونوں چیزیں کہ وہ درمیان والی سٹیٹ میں نہ تو وہ کمپلیٹلی اولڈ ہے، نہ تو وہ کمپلیٹلی نیو ہے، لیکن دراصل باپ کے انفلوئنس میں رہ کے وہ اس پاور کی وجہ سے وہ دونوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کی وہی جد و جہد آپ کو اس پلے کے اندر نظر بھی آ رہی ہے۔ اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں نے بتایا کہ نیو ویمن کے حساب سے وہ جہاں پہ وہ آزادی چاہتی ہے، وہیں وہ سوسائٹی کی کنسٹرینز میں سے پریشان بھی ہوتی ہے۔
وہ اسکینڈل سے ابھی بھی ڈرتی ہے. اگر وہ اتنی آزاد ہوتی ہے, اتنی آزادی والا اس کا سلسلہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو اسکینڈلس کی کوئی فکر نہیں ہونی تھی. اس کو اگر اسکینڈلس کی فکر ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹل جو ہے نا وہ اولڈ ویمن کے کیج سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی وہ کمپلیٹلی نیو ویمن بن سکی. تو جب کمپلیٹلی نیو ویمن نہیں بن سکی, لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ اس کے وہ پیرنٹیج کا ایشو ہے کہ پیرنٹیج کی وجہ سے وہ دوسرے کرداروں کے اوپر اپنے پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے, ان کے اوپر امپوز کرنا چاہتی ہے, اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتی ہے, اور مرضی مسلط کرنے کے چکر میں وہ ان سے ایسے ایسے کام بھی کروا رہی ہے جیسا کہ اس سے کروایا, لو برڈ سے کروانے کی کوشش کی, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اس نے وہ خود اپنے اوپر اسی چیز کو ایکسرسائز کیا. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پیج 34 اور 35 پہ یہ ٹاپک دیا ہوا ہے اور اس پہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے.